واضح رہے کہ مسلمانوں سے ہماری مراد مسلمانان اہل سنت ہیں، اس لیے کہ جو اہل سنت ہیں در حقیقت وہی مسلمان ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے تناظر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آج بھی اگر ہم مسلمانان اہل سنت اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں تو کامیاب ہو سکیں گے۔ تو آج ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اس پرآشوب دور میں اللہ کی رسی کیا ہے، حبل اللہ سے کیا مراد ہے۔ تو حاضرین محترم، حبل اللہ کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبل اللہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حبل اللہ سے مراد جماعت ہے، اور جماعت سے مراد وہ شخصیات ہیں جو صاحب ہدایت و حق و ثواب ہیں، جن کے دامن کو تھامنا، جن کے زمرے میں شامل ہونا، جن کی باتوں پر عمل کرنا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ تو حاضرین محترم، اتحاد کا حکم کب دیا جاتا ہے؟ جب اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم کب دیا جاتا ہے؟ جب کفر و باطل کی گھنگور گھٹائیں چھانے لگتی ہیں، جب امت مسلمہ گمراہی کا شکار ہونے لگی، تو اس وقت ضروری تھا کہ ایسی جماعت کا یا ایسی شخصیت کا جو بذات خود جماعت ہو، ان کے راستے پر چلا جائے تاکہ گمراہی سے بچ کر کے راہ ہدایت و حق و ثواب پر عمل کیا جائے۔ مثلا جب شیطان کے پیروکار یزیدیوں نے سر ابھارنا شروع کیا اور امت مسلمہ کو گمراہ کیا جانے لگا، تو اس وقت ضروری تھا کہ تمام لوگ متحد ہو کر کے نواسۂ رسول کو حبل اللہ المتین جان کر کے آپ کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ تو جس نے ان کا دامن تھاما وہ راہ ہدایت پر رہا۔ اسی طرح جب خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا، اللہ تعالیٰ کی پاک صفت قرآن پاک کو مخلوق کہا جانے لگا، امت مسلمہ پھر گمراہی کا شکار ہونے لگی، تو اس وقت ضرورت محسوس ہوئی ایسے دامن کی جو حبل اللہ ہو یا حبل اللہ کے قائم مقام ہو۔ تو خلق قرآن کے فتنے کو دبانے کے لیے دامن امام احمد ابن حنبل تھامنا ضروری تھا۔ جس نے ان کے دامن کو تھاما وہ راہ ہدایت پر رہا۔ اسی طرح جب معتزلہ نے سر اٹھایا اور گمراہی پھیلنے لگی، تو حبل اللہ بن کر کے امام ابو الحسن اشعری، ابو منصور ماتریدی تشریف لائے، جن کے مسلک پر چلنا ہی راہ ہدایت پر چلنا قرار پایا۔ اسی طرح جب دین الہی نے سر اٹھایا، گمراہی و بدعقیدگی پھیلنے لگی، تو اکبر کے خود ساختہ دین الہی کا جنازہ نکالنے کے لیے مجدد الفسانی کے دامن کو تھامنا ضروری تھا۔ جس نے ان کے دامن کو تھاما وہ راہ ہدایت پر رہا۔ بالکل اسی طرح جب مصطفیٰ جان رحمت کی ناموس پر حملہ ہونے لگا، نئے نئے فتنوں نے سر اٹھایا، وہ چاہے فتنہ قادیانیت ہو، وہ چاہے فتنہ دیوبندیت ہو، وہ چاہے فتنہ وہابیت ہو، وہ چاہے فتنہ رافضیت ہو، وہ چاہے فتنہ خارجیت ہو، وہ چاہے فتنہ نیچریت ہو، وہ چاہے فتنہ چکرالیت ہو۔ اہل سنت کا امتیاز ختم ہونے لگا۔ وہ کون ہے جس کو تھاما جائے؟ وہ کون ہے جو اللہ کی رسی جس کو مضبوط سے پکڑا جائے؟ وہ کون ہے جو سیدھے راستے پر چلائے؟ تو اس وقت ضروری تھا کہ تمام اہل سنت متحد ہو کر کے ان تمام فتنوں کی سرکوبی کے لیے 14ویں صدی کے مجدد حبل اللہ، محب اللہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا دامن مضبوطی سے تھام لیں۔ پھر میرے امام نے وہ رسی عطا کی جس کو مضبوطی سے پکڑنا ہی راہ ہدایت پر چلنا ہے، جس کو مضبوطی سے پکڑنا ہی عشق رسالت کی پہچان ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ کسی زمانے میں جب ظلم و ستم مجسم ہو کر دنیا کے سامنے آیا تو زمانہ اسے یزید کہنے لگا، اسی کے بالمقابل جب صبر و تحمل مجسم ہو کر دنیا کے سامنے آیا تو زمانہ اسے حسین کہنے لگا۔ لیکن 14ویں صدی ہجری میں جب عشق رسول مجسم ہو کر دنیا کے سامنے آیا تو زمانہ اسے امام احمد رضا کہنے لگا۔